السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے خطبات احتشام الحق جلد اول موجود ہے۔ اس میں خطیب الامت حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات موجود ہیں۔ یہ کتاب یم ہاشم اینڈ کو آمبور کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب میں مولانا احتشام الحق صاحب کا ایک بیان امانت و دیانت کے عنوان سے ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب صدر حاضرین مجلس اور میری اسلامی بہنوں، تقریباً ایک ہفتے سے آپ کے اسی پنڈال میں سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے سلسلے میں تقریریں ہو رہی ہیں، مواعظ ہو رہے ہیں، اور یہ مضامین مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ مجلس یہ خاص مجلس ہے، جس کی اہمیت اس وجہ سے اور زیادہ ہے کہ آج وہی دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عطا فرمائی۔ لیکن اس مجلس کے لیے جو وقت تجویز کیا گیا ہے وہ چونکہ کچھ زیادہ طویل نہیں ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ اس مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر مبارک ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا تذکرہ کسی ایک مجلس میں تو کیا، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عمر نوح بھی عطا فرما دے اور وہ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنے میں گزار دے، تو خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا ایک حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اول تو اتنی صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو مکمل طور پر کما حق بیان کر سکے۔ دوسرے یہ کہ بسیار شعبۂ بطارہ کے نام نیست۔ بعض اوقات محبوب کی بہت سی ادائیں اور خوبیاں اور محبوب کے بہت سے کمالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والا اسے اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ الفاظ میں
یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کی ترجمانی کر سکے، اس لیے مجھے یہ ہوس اور یہ خواہش نہیں ہے کہ اس مختصر سی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک گوشے کو سیر حاصل طریقے پر آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو جس حد تک بھی ممکن ہوگا بیان کروں گا، تاکہ ہم اور آپ اس سعادت کے اندر شریک ہو جائیں کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ اس لیے میں نے خاص طور پر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صرف ایک پہلو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ ایسا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر حاوی ہے اور تمام پہلوؤں سے زیادہ نمایاں ہے، اور آج کل اس کی سب سے زیادہ حاجت اور ضرورت بھی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کل 3 ادوار ہیں۔ ایک دور نبوت سے پہلے کی زندگی کا ہے اور اس کی مدت کل 40 ہے، اور دوسرا دور نبوت کے بعد مکی زندگی کا ہے اور اس کی مدت کل 13 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا دور ہجرت کے بعد مدنی زندگی کا ہے، اور یہ دور تقریباً 10-11 سال کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے 40 سالہ اور نبوت کے بعد کل 23 سالہ دور ہے، لیکن ایک ایسا کمال، ایک ایسا جوہر، ایک ایسا حسن اور ایک ایسی خوبی جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شروع سے لے کر آخر تک نظر آتی ہے، اور جس کی اہمیت انسانیت کی تعمیر میں، جس کی اہمیت شریعت کے کمال میں مسلم ہے، اور اگر کسی شخص کے اندر یہ جوہر موجود نہیں ہے تو خدا کی قسم اس کی انسانیت اور اس کی بشریت میں کبھی کمال پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں آپ حضرات کو زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال اور آپ کا وہ جوہر امانت، وہ دیانت ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی پہلو کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امین نہ تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی متدین اور دیانت دار نہ تھا۔ میں نے اس پہلو کو اس قدر اختیار کیا ہے کہ یہ انسانیت کی وہ خوبی اور وہ جوہر ہے کہ جس کا تعلق انسان کا انسان کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق انسان کا اپنے خالق کے ساتھ بھی ہے۔ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب وادیان اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کی تعلیم دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے خالق کی بندگی اور اس کی اطاعت میں فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے خالق کی عبادت کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دنیا انسانیت کو ظلم سے نجات دلائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بتا دیا کہ تمہاری دینداری کا پیمانہ بھی یہی ہے، اور اسی سے تمہاری دینداری کو پرکھا جائے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں
تاکہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کر دوں اور تم کو یہ اخلاق سکھا دوں کہ دنیا میں انسانوں کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، انسانوں کا برتاؤ جانوروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ میں معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے محلے کے اندر 2 عورتیں ہیں، ان دونوں کے متعلق ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ ایک عورت وہ ہے کہ جو راتوں کو جاگتی ہے، نوافل اور تہجد پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بہت کرتی ہے، تسبیح بھی بہت پڑھتی ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہے کہ جو بھی اس سے ایک مرتبہ گفتگو کر لیتا ہے تو وہ اس کی شکایت ضرور کرتا ہے۔ اس کا شوہر اس سے ناراض، اس کا باپ اس سے ناراض، اس کا بھائی اس سے ناراض، اور اس کے جتنے اقربا اور رشتہ دار ہیں سب اس سے ناراض رہتے ہیں۔ اور میں نے خاص طور پر ساس کے متعلق شمار نہیں کرایا کہ ساس بھی اس سے ناراض رہتی ہے، اس لیے کہ ساس تو بہرحال ناراض ہی رہتی ہے، بہو اچھی ہو تب بھی اور وہ بری ہو تب بھی۔ ایک روسی عورت کا بڑا اچھا جملہ یاد آیا، ہماری بہنیں یقیناً سن رہی ہوں گی۔ اس عورت نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں عجب بدقسمت عورت ہوں کہ جب میں بہو بن کر آئی تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ملی۔ اس بیچاری کو یہ خبر نہیں کہ دنیا کی ساری عورتیں اپنی اصلی حالت پر ہی ہیں، اس کے بہو بننے سے ساس بدل نہیں گئی تھی اور ساس بننے سے اس کی بہو نہیں بدل گئی۔ اصلی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ہر منزل میں اس کے جذبات و احساسات کو بدلتے رہتے ہیں۔ ایک عورت جب بہو بن کر آتی ہے تو اس کے جذبات و احساسات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ کوئی میری نگرانی نہ کرے، کوئی میرا سرپرست نہ بنے، کوئی میری دیکھ بھال نہ کرے، اور اگر کوئی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کو ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن یہی عورت سرور ایام کے بعد جب ساس بن جاتی ہے تو اس کے جذبات و احساسات بدل جاتے ہیں۔ اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے کی نگرانی کروں، دوسروں کی دیکھ بھال کروں اور دوسروں پر روک ٹوک کروں۔ آج اس کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس روسی عورت کی طرح اس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کے خلاف اس عورت کے اخلاق ایسے ہیں کہ پڑوسی، اہل محلہ اور رشتہ دار سب اس سے ناراض رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک دوسری عورت ہے جو عبادت تو واجبی ہی کرتی ہے، راتوں کو نوافل اور تہجد پڑھنے کے لیے نہیں جاگتی ہے، اور دوسری نفلی عبادتوں میں بھی کچھ زیادہ پیش نہیں رہتی ہے، لیکن اس کے عادات و اخلاق ایسے ہیں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس کے باپ بھائی اس سے راضی ہیں، اس کے تمام اقربا اور رشتہ دار اس سے راضی ہیں، تمام اہل محلہ اس سے راضی ہیں۔ صحابی نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ ان دونوں عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو عبادت میں تو پیش رہتی ہے لیکن انسانوں کے ساتھ برتاؤ میں پیچھے رہتی ہے، وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اور وہ عورت جو عبادت تو اگرچہ واجبی ہی کرتی ہے لیکن انسانوں کے ساتھ اس کے سلوک اور اس کے برتاؤ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن اخلاق کی بنا پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ اور دین اسلام میں انسان کی دینداری کو پرکھنے کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، انسان کا سلوک انسان کے ساتھ کیسا ہے، انسان کا اخلاق انسان کے ساتھ کیسا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے تمام مذاہب اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن اخلاق کی تعلیم یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ اس مقدمے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ آپ مدعی کو حکم دیں کہ گواہ لاؤ، کیونکہ اسلامی عدالت کا طریقہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، اس کے ذمہ ثبوت اور شہادت فراہم کرنا ہے، اور اگر وہ ثبوت و شہادت نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعی علیہ سے حلف لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی سے فرمایا کہ تم اپنے اس دعوے کے ثبوت میں گواہ لاؤ۔ مدعی گیا اور جا کر ایک گواہ لے آیا، لیکن اسلامی عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کا یہ فرض بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ یہ گواہ جو گواہی دینے کے لیے آیا ہے کہیں خریدا ہوا گواہ تو نہیں ہے، کوئی بوگس قسم کا گواہ تو نہیں ہے، لہٰذا وہ جرح کرتا ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا یہ گواہ دیندار ہے یا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دینداری معلوم کرنے کے لیے اس سے چند سوالات کیے۔ یہ سوالات ہمارے لیے درس عبرت اور سبق آموز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم دن بھر میں کتنے رکعت نوافل پڑھتے ہو، انہوں نے اس سے یہ نہیں دریافت کیا کہ تمہارے پاس 1000 دانوں کی تسبیح ہے یا 1,00,000 دانوں کی۔ بے شک یہ باتیں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اللہ کے تقرب کے لیے بہت ضروری ہے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نہیں کیا، سوال کچھ اور کیا۔ آپ نے اس گواہ سے یہ پوچھا کہ کیا تم اس مدعی کو جانتے ہو جو تمہیں گواہی میں پیش کرنے کے لیے لایا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اس کو جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی اس کو قرض دیا ہے یا تم نے کبھی اس سے قرض لیا ہے؟ سوال کیا تو یہ کیا، کیونکہ اگر اس مدعی اور گواہ کے درمیان ایسا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے اور اس قسم کا کوئی سلوک اور برتاؤ پیش نہیں آیا تو یہ کیسے فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ گواہ مدعی کو جانتا ہے اور وہ بھی اس حیثیت سے جانتا ہے کہ مدعی دیندار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر قرض کا ذکر کیا،
اس لیے کہ فَإِنَّ الْقَرْضَ مِقْرَاضُ الْمَحَبَّةِ، قرض محبت کی قینچی ہے۔ اگر تم کسی کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرض دے دو، خود بخود محبت ختم ہو جائے گی۔ آج کل دنیا میں ایسے انسان بہت کم ہیں جو انسانی برتاؤ اور انسانی سلوک میں خدا ترسی سے کام لیتے ہوں، حالانکہ دینداری دراصل اسی کا نام ہے۔ اس گواہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت، میں نے نہ اس مدعی کو کبھی قرض دیا ہے اور نہ ہی اس سے کبھی قرض لیا ہے، میرے اور اس کے درمیان اس قسم کا رابطہ کبھی پیش نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اصحبتہ فی السفر ام لا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے مل کر کبھی سفر کیا ہے یا نہیں؟ کیا عجب سوال کیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ماہرین نفسیات اس بات پر غور کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا سوال فرمایا۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی شخص کے اندرونی اخلاق کا پتہ چلانا چاہتے ہو تو تم اس کے ساتھ مل کر سفر کرو، تم کو اس کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ گھر پر بیٹھ کر کیوں نہیں پتہ چل سکتا ہے؟ گھر پر بیٹھ کر کسی انسان کے اخلاق کا پتہ اس لیے نہیں چل سکتا ہے کہ انسان بہت ہوشیار واقع ہوا ہے، اس نے اپنے یہاں اخلاق کی دو قسمیں کر لی ہیں، ایک اس کے اندرونی اخلاق ہیں اور دوسرے اس کے بیرونی اخلاق ہیں۔ ایک انسان اپنے گھر پر بیٹھ کر اپنے رفقا اور دوستوں کے ساتھ وہ اخلاق برتتا ہے کہ جس کا تعلق اس کی فطرت سے نہیں ہے، بلکہ وہ مصنوعی قسم کی ایک کیفیت ہے۔ جب کبھی اس کے گھر پر کوئی دوست اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتا ہے، لیکن آپ کو یہاں اس کے صحیح اخلاق کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں بیوی بچوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، عین اسی وقت اگر کسی اعلیٰ سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کے دروازے پر آواز دیتا ہے کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو فوراً اپنی شکل کو درست کر کے ہنستا ہوا باہر نکلتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اندر سے کیا کر کے آ رہا ہے۔ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی کے اندرونی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اس کے ساتھ مل کر سفر کرو، تم کو اس کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ سے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، حضرت، میں نے کبھی اس کے ساتھ مل کر سفر نہیں کیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کیا، اجاورت ہو املا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں؟ یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ جب تک کوئی آدمی کسی کے پڑوس میں نہیں رہے گا اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ اس کی عادت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اخلاق کا پتہ تو جب چلتا ہے جب آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے کر کوڑا کرکٹ اپنے پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں، جب آپ اپنے گھر کی سڑی ہوئی دال اپنے گھر کی
سڑی ہوئی چیزوں کو کسی دوسرے کے دروازے پر ڈالنا پسند کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ میں ایثار نفس کتنا ہے، آپ دوسرے کا لحاظ کتنا کرتے ہیں، آپ دوسرے کی پاسداری کتنا کرتے ہیں۔ جب دور ہیں تو کیا معلوم ہوگا۔ تو فرمایا کہ اجاورت ہو عملہ، اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کبھی مدعی کے پڑوس میں رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرا اس کے پڑوس میں رہنے کا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ تینوں سوالات میں اس نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ میاں گواہ، تم کیا گواہی دینے کے لیے آئے ہو، جاؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے ہو گے، اس نے تم کو دیندار سمجھ کر تمہارا ہاتھ پکڑ کے یہاں عدالت میں گواہی دینے کے لیے لے آیا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک صحیح معنی میں یہ پتہ نہ چل جائے کہ تمہارے اندر اخلاق کا، معاملات کا اور انسان کے ساتھ صحیح برتاؤ کا پہلو موجود ہے، خدا کی قسم تمہاری دینداری کسوٹی پر صحیح نہیں اترتی۔ چنانچہ امانت و دیانت یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا تعلق زیادہ تر انسانوں کے معاملات اور اس کے اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ میں یہ دو لفظ آپ کی خدمت میں بول رہا ہوں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ انسانوں کا جو برتاؤ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اخلاق بھی کہتے ہیں اور اسی کو معاملات بھی کہتے ہیں، مگر ذرا سا فرق ہے، وہ یہ کہ اگر انسانوں کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ ایسا ہو کہ شریعت نے اس کے لیے عدالت میں چیلنج کرنے کی گنجائش رکھی ہو، اس کو قانونی شکل دی ہو، تو اس کو معاملات کہتے ہیں، اور اگر اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی قانونی شکل نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہو، تو وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ بس دونوں میں یہی فرق ہے۔ میں نے آپ سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا تو آپ فوراً اسلامی عدالت کے اندر جا کر مجھ پر دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں کھانا کھا رہا ہوں اور آپ آ گئے اور میرے دسترخوان کے قریب بیٹھ گئے مگر میں نے آپ کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ کھانا کھا لیجئے، تو بے شک میں نے بد اخلاقی تو کر دی، مگر آپ کسی اسلامی عدالت میں جا کر یہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے کہ میں اس کے دسترخوان پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے پوچھا نہیں۔ بہرحال آج تمام بنی نوع انسان کو اس کی سخت ضرورت ہے کہ اسے کوئی ایسا دین اور کوئی ایسا مذہب ملے جو انسانوں کو انسانوں سے پیار و محبت کرنا سکھائے، جو انسانوں کو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہو، اور وہ دین سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ کسی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت امانت و دیانت نبوت کے پہلے سے ہی موجود تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی کہ آپ اپنی قوم کے اندر، اور وہ بھی
وہ قوم کے جو آگے چل کر آپ کی دشمن بننے والی ہے، آپ کو ستانے والی ہے۔ جس لقب سے مشہور تھے وہ امین کا لقب تھا۔ چنانچہ 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ کو اس لقب سے کام لینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر تمام خاندان قریش کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے خاندان قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم یقین کرو گے یا نہیں؟ سب نے مل کر بیک آواز کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین مان چکے ہیں۔ ہم نے پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امانت و دیانت کے خلاف کوئی بات نہیں دیکھی، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کریں گے اور آپ کی بات کو مان لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ اس عالم کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، وہاں تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور میں اللہ کی طرف سے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم شرک سے توبہ کر کے صرف ایک خدا پر ایمان لے آؤ، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اس کے بعد کسی شخص نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنی صفت امانت و دیانت کو ظاہر فرما دیا۔